سائیکو مینشن، رانا پیلیس اور دانش منزل میری 3 کتابوں کا سیٹ ہے ابن صفی کے بارے میں۔ ان میں سے پہلی کتاب سائیکو مینشن 2011 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ شاید پہلی ضخیم یا پراپر کتاب تھی ابن صفی کے کام کے بارے میں۔ اگرچہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کتابچہ ابن صفی کی وفات کے وقت شائع ہوا تھا، ابن صفی زندہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم تھا، اگرچہ وہ چند صفحے کا کتابچہ تھا، لیکن یہ ایک پہلی کوشش تھی اس لحاظ سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت لوگوں تک پہنچی۔ انڈیا میں بھی اس کے حوالے دیے گئے۔ اتفاق سے یہ اس زمانے میں آئی جب ابن صفی پر سنجیدگی سے بات کرنے کی توفیق ہمارے دانشوروں کو نئی ملی تھی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ورنہ ابن صفی کی زندگی میں ان کے بارے میں عوام نے تو بہت کچھ کہا، بہت کچھ لکھا، ہمارے دانشور عموماً خاموش رہے۔ ابن صفی کی وفات کے بعد 30 برس تک کسی ایک آدھ شخص نے کچھ لکھا، لیکن یہ بھی وہی لوگ تھے جو ابن صفی کی زندگی میں کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ابن صفی واقعی بڑا عظیم تھا۔ اس سے قطع نظر اس وقت تک 2011 میں جب یہ کتاب چھپی ہے تو ابن صفی کے کام پر سنجیدگی سے بات کرنے کی روش شروع نہیں ہوئی تھی کتابوں کی صورت میں۔ یہ ایک پہلا پتھر تھا۔ مجھے اس وقت بہت سے لوگوں نے منع کیا، میرے خیر خواہوں نے، کہ میں یہ کام نہ کروں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں ابن صفی پر سنجیدگی کے ساتھ کوئی کتاب لکھوں گا تو اس کی وجہ سے میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور میں نے علامہ اقبال پر کام کر کے جو صدارتی ایوارڈ وغیرہ اور اتنا ایک نام کمایا ہے تو اس پر بھی بٹا لگ جائے گا۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں ابن صفی کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ لوگ محسوس کریں گے، تو یہ کتاب پھر لکھی گئی۔ اس میں میں نے ابن صفی کے کام سے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ سائیکو مینشن میں وہ اقتباس ہیں جو جاسوسی نوعیت کے نہیں ہیں، بلکہ جن سے یہ سامنے آتا ہے کہ ابن صفی نے ہمارے معاشرے کا تجزیہ کس طرح سے کیا ہے۔ اور ساتھ میں پھر میں نے ہر اقتباس سے پہلے ایک طویل تعارفی نوٹ میں اس کا پس منظر واضح کیا ہے، جس میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ابن صفی نے معاشرے کی تقریباً ہر چیز پر اس نقطہ نظر سے روشنی ڈالی جو علامہ اقبال کا تھا، جو سر سید احمد خان، علی برادران، قائد اعظم اور پاکستان بنانے والوں کا تھا۔ تو یہ کام دوسروں نے نہیں کیا ہے، دوسرے ادیب اس زمانے کے کسی اور طرف جا رہے تھے، تو ابن صفی نے اس تسلسل کو قائم رکھا۔ اور یہ کتاب سائیکو مینشن آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ دکھا سکتی ہے کہ کس طرح سے علامہ اقبال اور ان کے ہم خیال لوگوں کی سوچ پاکستان بننے کے بعد مسلسل ترقی کرتی رہی۔ ابن صفی کی صورت میں ان کے ناولوں کے ذریعے وہ عوام تک پہنچتی رہی اور عوام اس سے استفادہ کرتے رہے۔